تو بہرحال یہاں پردے کے متعلق بھی میں دو چار باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیں، یعنی آج کے بعد بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ شریعت بغیر کسی شرعی ضرورت کے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن بحیثیت انسان ہزاروں مجبوریاں ہوتی ہیں، گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ باہر جانے پہ پابندی نہیں ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ پردہ کر کے اپنے آپ کو چھپا کے اپنی ضرورت کے لیے باہر جانا ہے۔ آج دین اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ کلمہ پڑھنے والی خواتین غیر ملکی NGOs سے پیسے لے کے عیاشیاں کرتی ہیں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں، اور ہر سال ہمارے ملک میں ہر بڑے شہر کے اندر احتجاج ہوتا ہے اور بڑے بڑے پینا فلیکس اٹھائے ہوتے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے میرا جسم اور میری مرضی۔ یہ نعرہ ہی سرے سے غلط ہے، نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی چلے گی، اس لیے کہ جسم دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، روح انسان کے جسم میں ڈالنے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیمار کرنے والا اللہ۔ اب اگر میرا جسم ہے تو میری مرضی تو یہ ہے کہ مجھے کبھی بیماری نہ لگے، میں بیمار بھی ہو جاتا ہوں۔ میرا جسم ہے، میرا دل کرتا ہے کہ کبھی میرے دانت کو درد نہ لگے، اور دانت کو درد لگتا ہے، تو پھر نہ میرا جسم ہے نہ میری مرضی ہے۔ تو جب جسم اللہ کا تو مرضی بھی اللہ کی ذات ہی کی چلے گی، تو اللہ کی ذات کی مرضی یہی ہے کہ حبیب اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنین کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ اور آج کئی لوگ کہتے ہیں او جی پردہ تے دلے تے ہونا چاہیے نا جی، تو پھر کھانا کھاتے وقت بھی کہہ دیا کرو نا جی کہ کھانا بھی دل کا ہی ہونا چاہیے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کریم کس کو حکم دے رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو حکم دے رہے ہیں۔ کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ آج کی عورت پاک دامن ہے؟ اور سیدنا ابوبکر صدیق کو حکم دیا جا رہا ہے، تو کیا حضرت صدیق اکبر سے زیادہ ایمان والا یا شان والا کوئی آج ہے؟ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح سعید، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل، خباب بن ارت، حضرت سلیمان فارسی، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی عورتوں سے کہنا ہے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر میرے نبی کی بیویوں سے تم نے کوئی سوال کرنا ہے، فرمایا اگر کوئی چیز مانگنی ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو میرے نبی کی بیویوں کے سامنے نہیں جانا بلکہ پردے میں ان سے بات پوچھنی ہے۔ جبکہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام، یہ صحابہ آج کے لوگوں کی طرح نہیں تھے، یہ صحابہ وہ ہیں جن کی ایمان کی گواہیاں خود قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے دی ہیں۔ اللہ کریم صحابہ کرام کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ رب نے ان کے دل کے اندر، ان کے دلوں کا، ان کے تقوی کا امتحان لیا ہے۔ تو جن کا تقوی اللہ کے ہاں مقبول ہو، جن کے لیے اللہ قرآن میں اعلان کر دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں رب ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، جن کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ کر دے، جن کے سچا ہونے کا اعلان اللہ کر دے، جن کے کامیاب ہونے کا اعلان اللہ کر دے، ان کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے نبی کی بیویوں کے سامنے نہیں جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور آپ کی ایک اور زوجہ محترمہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے جن کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں جب یہ آ رہے تھے، آپ نے ان کو آتے دیکھا تو اپنی بیویوں سے کہا کہ پردے میں ہو جاؤ۔ تو آگے سے ازواج میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
وہ نہیں دیکھ سکتا کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو؟ اس کی نظر نہیں ہے کیا تمہاری نظر بھی نہیں ہے؟ تو شریعت نے پردے کا حکم نازل فرمایا